توجہ کیجئے گا، لَقْتَارِ الْبَيْتِ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِيَ لَدَيْهِ، میرے مولا کے آنے سے پہلے جہاں میرے مولا ہوتے یہ قبلہ خود چل کر میرے مولا کی زیارت کے لیے آ جاتا۔ قَدْ اسْتَسْلَمَ النَّاسِ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَسْلِمُ يَدَيْهِ، اور سن لو حجاج جو بھی حج کرنے آئے ہیں، تم جتنے بھی آئے ہو سب حجر اسود کا بوسہ دو گے، لیکن حجر اسود میرے مولا کے ہاتھ کو چومتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةٌ مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَٰنِ، اللہ کا ارادہ میرے حسین کا ارادہ ہے، میرے حسین مولا کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا لو وقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران، میں عباس تمہارے اوپر ایسے جھپکا جس طرح تیز عقاب جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ اَتُخَفِّرُ قَوْمًا، کیا تو ایسی قوم سے خیانت کرتے ہو؟ کیا ایسی قوم کو ڈرانا چاہتے ہو؟ يَلْعَبُ بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بھائی مجمع زیادہ ہے، اگر کہہ تو موضوع چینج کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میرا دل چاہ رہا آپ کو نئی چیز کوئی سناؤ، باقی آپ خیبر خندق یہ چیزیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، تھوڑا سا بولیں گے تو مجھے بھی لطف آئے گا، آپ کو بھی لطف آئے گا۔ اَتُخَفِّرُ قَوْمًا يَلْعَبُ بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ، کیا تم اس قوم اور گھرانے کو ڈرانا چاہتے ہو جن کا بچپن میں کھیل کو موت کہتے ہیں؟ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ، وہ قوم شباب کی حالت میں ہے، آج وہ جوان ہے۔ وَلَا فَدَيْتُ بِالْحَامَّاتِ لِسَيِّدِ الْبَرِيَّاتِ دُونَ الْحَيْوَانَاتِ، عباس قربان جائے اپنے مولا پر جو صرف انسانوں کا مولا نہیں ہے بلکہ اجنہ اور حیوانات کا بھی مولا ہے۔ ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر، متوجہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہاری توجہ نہیں ہے، کون ہے جو شراب پینے والا ہے اور کون ہے جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے۔ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيُ وَالْقُرْآنُ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ اللہ بات بتانا ساتھ، کون ہے جس کے گھر میں جوار شراب چلتی ہے، کون ہے جس کے گھر میں وحی اور قرآن نازل ہوتا ہے۔ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ التَّطْهِيرُ وَالْآيَاتُ، وہ کون ہے جن کے گھر میں آیت تطہیر نازل ہوتا ہے۔ یہ عباس نے تعارف کروایا اپنے مولا کا۔ اب جب مولا مدینہ سے نکلنے لگتے ہیں، جب بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے تو اس وقت اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور تعارف کرواتے ہوئے یہ فرماتے ہیں اِنَّ أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا ختم يزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ يعلن بالفسق والفجور مثلی لا يبايع مثلا۔ حسین دشمن کے سامنے اپنا تعارف کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں اِنَّ أَهْلَ بَيْتِ النَّبُوَّةِ، ہم اہل بیت النبوہ ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم مصطفیٰ اور رسول کے رشتہ دار ہیں، یہ فرمایا ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔
ختم بھی ہمارے لیے کیا جائے گا. اور جس کی بیعت کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، آؤ میں اس کا تعارف کرواتا ہوں. یزید رجل فاسق فاجر. یزید گندہ انسان ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، نیک لوگوں کو قتل کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے. اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب حسین نے دو راستے بتا دیے ہیں. میری مجلس کا یہی پیغام ہے. پہلا کیا راستہ بتایا؟ ہم اہل بیت کے رشتہ دار ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ملائکہ ہمارے گھر آتے ہیں. اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا گیا ہے. ہمارے مخالف یزید جو ہے وہ شراب پیتا ہے، وہ قتل کرتا ہے. توجہ کیجئے گا، وہ قتل کرتا ہے. دو راستے بتا دیے، ایک حسین کا راستہ، ایک یزید کا راستہ. آج کے بعد ہم نے سوچنا ہے ہم حسین کے راستے پر ہے یا ہم یزید کے راستے پر ہے. اور رہتی دنیا تک کے لیے میرا حسین نے یہ فرما دیا کہ دیکھو جس جس کے ضمیر کا مالک حسین ہوا وہ اپنے زمانے میں اپنا ساتھ کٹوا دے گا، کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. توجہ کی آپ نے کیا فرما رہے ہیں؟ ممن شارب الخمر وممن فی بیتی الوحد والقرآن وممن فی بیتی اللہوات والدنسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ الَّتِي قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشِ. آج تم وہ غلطی کرنا چاہتے ہو جو رسول کے زمانے میں قریش غلطی کر رہے تھے. یہ سب کچھ جوڑا ہے. قریش کا لفظ آ گیا ہے. بس ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا اور آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. بھائی آج ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوفہ والوں نے میرے مولا کے ساتھ وفا نہیں کی. آپ یہ سنتے ہیں، اسے کہا ہم سے ہر کوئی یہ کہتا ہو کہ بھائی کوفہ والوں نے میرے مولا حسین کے ساتھ وفا نہیں کی. یہ سنتے ہیں، نئی بات نہیں کر رہا تھا. اچھا یہ پتا ہے حسین نکلا کہاں سے تھا؟ مدینہ سے نکلا تھا. اس کے بعد کہاں آیا؟ مکہ کے بعد کہاں جانے کا ارادہ تھا؟ تیسری جگہ کا نام ہے کوفہ، پہلی جگہ کا نام ہے مدینہ، دوسری جگہ کا نام ہے مکہ. یہ دونوں وہ جگہ تھی جہاں پر میرے رسول کے صحابی موجود تھے. اگر صحابی موجود نہیں تھے تابعین موجود تھے، اگر تابعین موجود نہیں تھے اصحاب کی اولاد موجود تھی. اور کوفہ کو تانا دینے والوں مجھے ذرا یہ بات تو بتاؤ کہ زہرا کا لال جو ہے وہ مدینہ سے نکل رہا ہے، مکہ سے جا رہا ہے. مدینہ مکہ سے کتنے لوگ میرے مولا کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے؟ بتائیں نا بھائی ہمیں. جہاں رسول کے صحابی موجود تھے، جہاں رسول کے تابعین تھے، جہاں حسین نے 63 سال اپنی زندگی گزاری ہے. اور یقین جانیے وہ لوگ جو پردیس کا سفر کرتے رہتے ہیں، بڑی گارنٹی کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا کی مصیبتیں ایک طرف ہے، لیکن حسین نے جو نانا کے شہر کو چھوڑا تھا وہ مصیبت اور ہے. سن لیا آپ نے کتنے لوگ مدینہ سے آئے؟ میری تحقیق کے مطابق کم از کم اس وقت مدینہ میں 9 سے 13 صحابی ابھی زندہ تھے. تابعین کی تعداد اور ان کی اولاد کی تعداد اور جو حج کرنے کے لیے آ رہے تھے ان میں بھی
آپ کو صحابی اور تابعین مل جائیں گے. آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف. پھر مولا عباس یہ جملہ آگے فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ الَّتِي قَدْ وَقَعْتْ فِيهَا الْقُرَيْشِ. تم اسی طرح کی غلطی کرنا چاہتے ہیں جس طرح کی قریش غلطی کرتے تھے. لِأَنَّهُمْ مُرْدُوا قَتْلَ رسول اللہ، وہ چاہتے تھے کہ رسول کو قتل کر دے. وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قتل ابن بنت نبیکم، اور تم چاہتے ہو فرزند زہرا کو قتل کر دے. بھائی یہاں پر میں نے جملہ کہا لِأَنَّهُمْ مُرْدُوا قتل رسول اللہ. جب ٹائم ختم ہو جائے آپ مجھے بتا دیں، میں اپنی گفتگو سے نہیں لوں گا. یہاں پہ میں نے جملہ کہا ہے لِأَنَّهُمْ مُرْدُوا قتل رسول اللہ. قریش چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قتل کرے. آیا یہ حقیقت میں بھی ہے یا نہیں؟ تاریخ یہ کہتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب دعوت ذوالعشیرہ کے اوپر جو ہے جمع کیا، اپنا پیغام پہنچایا. دعوت ذوالعشیرہ کو گزرے بھی دوسرا دن تھا. میرا مصطفیٰ جو ہے تبلیغ دین کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے. مکہ کے بچے اتنے زیادہ پتھر مارتے ہیں میرے رسول کی جوتیاں خون سے تر ہو جاتی ہیں. یہ انہوں نے پلاننگ کی تھی، پلان بنایا تھا اور کہا تھا مدینہ کے تمام بچوں کو جمع کرتے ہیں. جمع کر کے ان بچوں کو کہتے ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ گھر سے باہر نکلے مصطفیٰ کو آپ لوگوں نے پتھر مارنے اور مصطفیٰ کو آپ لوگوں نے شہید کرنا ہے. بھئی اسی دو وجہ. پہلی وجہ اگر ابو طالب ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ کہیں گے بچے تھے بچے جانتے نہیں. توجہ کیجیے گا میری طرف جو ہے، بچے تھے بچے جانتے نہیں تھے. اور دوسری وجہ رسول کا قتل جو ہے وہ تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا. یہ بنو ہاشم والے کس کس سے بدلہ لیں گے؟ جب ابو طالب نے یہ پتا چلا کہ رسول زخمی ہو کر آئے ہیں، ابو طالب نے مدینہ کے مکہ کے تمام سرداروں کو جمع کیا. جمع کر کے کہا کہ اپنے بچوں کو روک لو. انہوں نے یہی جواب دیا اور کہا جی وہ بچے ہیں، بچے سمجھتے نہیں ہیں، بچے ہماری بات نہیں مانتے، پھر بھی ہم کوشش کریں گے اپنے بچوں کو روکے. ادھر سے ابو طالب کے، ادھر سے انہوں نے دوبارہ اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کل اگر ایک ایک پتھر مارا ہے آج دو دو پتھر مارنے ہیں. رسول دوسرے دن گھر سے باہر نکلتے ہیں، یہ دوبارہ پتھراؤ کرتے ہیں. ابو طالب دوبارہ روکتے ہیں. تیسری دفعہ پھر جب ظلم کیا گیا یہ نہیں رکے تو ابو طالب نے کہا آج کہہ رہے ہو نا یہ بچے کسی کی بات نہیں مانتے، کل کا دن آ لینے دو. جب اگلے دن چوتھے دن رسول جھٹ سے نکلنے لگے ابو طالب نے روک دیا. کہا یا رسول اللہ آج اکیلے نہیں جانا، اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر جانا. یہ بچہ جس کی عمر اس وقت 11 یا 13 سال تاریخ لکھتی ہے. میرا علی کھجورے کھا رہا تھا. ابو طالب نے کہا علی یہ جو کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں ان کو جیب میں ڈال لو اور خبردار اگر مصطفیٰ کو آج ایک پتھر بھی لگا. ادھر سے میرے مصطفیٰ نکلے، ادھر سے علی آئے. بچوں کی 3 دن کی عادت تھی، انہوں نے پتھر جمع کیے ہوئے. جیسے ہی رسول کو آتے ہوئے دیکھا گلی میں سارے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر انہوں نے رسول کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا. مارا نہیں، مارنے کا ارادہ کیا. ادھر سے میرے مولا علی کو جلال آیا، اپنی جیب سے کھجوروں کی گٹھلیوں کو نکالا، ان سب کو گٹھلیاں مارنی شروع کی. کسی کو آنکھ پہ لگتی ہے، کسی کو کان پہ لگتی ہے، کسی کو پاؤں پہ لگتی ہے. جس کو آنکھ پہ لگی وہ اندھا ہو گیا، جس کو کان پہ لگی وہ کنٹا ہو گیا، جس کے پاؤں پہ لگی وہ لنگڑا ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے جب تک یہ بچے زندہ رہے جب بھی علی اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے یہ اشارہ کر کے کہتے تھے الموت الرحمن، وہ دیکھو
سروات پڑے محمد و آل محمد کی ذات کا. میرے مصطفیٰ کو کبھی پتھر سے مارنے کی کوشش کی گئی، کبھی شب ہجرت میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی. یہی مولا عباس کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے آبا و اجداد نے کوشش کی تھی، غلطی کی تھی کہ وہ رسول کو قتل کرے. آج تم یہ کوشش کرنا چاہتے ہو کہ تم فرزند زہرا کو قتل کرو. لا يمکن لهم ما دام امیر المؤمنین حیا، جب تک علی زندہ رہے کسی کی جرت نہیں کہ مصطفیٰ کو قتل کر پاتے. فَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ، اور یہ کس طرح ممکن ہے قتل ابی عبداللہ کہ تم حسین کو قتل کرو. ماں تم تو حیا سلیلہ، عباس ابھی زندہ ہے. یہ عباس بات کر رہے ہیں. یہ خطبہ ہے میرے مولا کا. میرے مولا نے حجاج کی طرف اشارہ کر کے کہا. پھر میرے مولا کہتے ہیں میں جانتا ہوں جب تک میرے جوان موجود ہے تم حسین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تعالوا اخبرکم بالسبیل، آؤ میں تمہیں ایک راستہ بتا دیتا ہوں. بادروا قتلی، مجھے قتل کر دو. فَاضْرِبُونَكِ، میری گردن کو اڑا دو. لِيَحْصُلَ مُرَادَكُمْ، تاکہ تم اپنی مراد کو پورا کر سکو. لَا رَفَعَ اللَّهُ مِدْعَارَكُمْ، یہ خدا کبھی بھی نہیں چاہے گا. وَبَدَّلَ عِمَارَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ، خدا تمہارے آبا و اجداد کو خرق کرے. لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَجْدَادِكُمْ، خدا تمہارے اوپر بھی لعنت کرے اور تمہارے آبا و اجداد کے اوپر بھی لعنت کرے. سلام پڑھے محمد و آل محمد کی ذات کا. بھائی آپ نے توجہ نہیں کی اس جملے کے اوپر. کون لعنت بھیج رہا ہے؟ عباس لعنت بھیج رہا ہے. کس جگہ پر کھڑے ہو کر لعنت بھیج رہا؟ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر. اور کن لوگوں کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے؟ جو حج کرنے کے ارادے سے مکہ میں آ رہے ہیں. عباس جانتے تھے کہ اصل حج وہ ہے حج کے ساتھ ہوتی ہے. اگر حسین حج نہیں کرتا یہ حج نہیں ہے. اور یہی عباس ہے. جب سیدانیوں نے 28 رجب کی رات کو مدینہ کو چھوڑا، یہ سیدانیوں کا بعض کا دوسرا سفر ہے، بعض کا پہلا سفر ہے زندگی کا. جیسے جیسے سفر بڑھتا جاتا ہے بیویاں پریشان ہوتی ہیں. بعض بیویاں رونا شروع کر دیتی ہے. ثانی زہرا ہر کسی کے محمل کے ساتھ جا کر کہتی تھی بیویوں پریشان نہیں ہونا، ابھی تک عباس موجود ہے. کچھ ماہ کا انتظار کیا حسین نے تاکہ میں آخری حج کر سکوں، لیکن 8 ذی الحج کو جب بدے ہوئے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے حسین کو کوچ کرنا پڑا. تمام بیویوں نے گریہ کیا، تمام بیویوں نے ماتم کیا. ثانیہ زہرا نہیں روئی. سب بیویوں کو پھر دلاسا دیتی تھی بیویوں ابھی تک عباس موجود ہے. 2 کو نینوا میں پہنچتے تھے. یہ پہلی منزل مدینہ سے لے کر نینوا تک جس جگہ پہ میرا حسین مولا بھی ہوئے ہیں. اور جب بی بی نے حسین کو روتے ہوئے محسوس کیا تو محمد سے تھوڑا سا پردہ سرکا کے کہا حسین تو رو اس طرح رہا ہے جس طرح لوگ قبرستان میں آ جاتے ہیں. وہاں بھی بیویوں کا دل گھبراتا ہے. ثانیہ زہرا بڑھ کے دلاسا دیتی بیویوں ابھی تک وارث حجاب زندہ ہے. 5 کو خیمے اکھڑوائے جاتے ہیں، 7 کو پانی بند ہوتا ہے، ننھے بچے بلک بلک کر روتے ہیں. لیکن جب عباس کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو سکینہ سب بچوں سے کہتی ہے بچوں انتظار کرو میرا چچا پانی لے کر آئے گا. عاشور کا دن شروع ہوتا ہے. جب
میرے مولا کے تمام مہمان اور اصحاب شہید ہو جاتے ہیں۔ یہیں پہ ایک اور جملہ میں کہہ دیتا ہوں، جو جتنے لشکر بھی آئے نا کربلا کے اندر، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، جتنے لشکر بھی آئے ہیں ان کو حکم ملتا تھا جو لشکر بھی آئے اہل بیت کے خیموں سے کے قریب سے گزر کے جائے، تاکہ اہل بیت خیموں میں ڈر کے بیٹھے رہے۔ کبھی کھولی کا لشکر آتا تھا، کبھی حسین بن نمیر کا لشکر آتا تھا، کبھی شمر کا آتا تھا، تمام بیویاں سہن کرے خیمے میں جمع ہو جاتی تھی۔ سیدہ دلاسا دے کر کہتی تھی گھبرانا نہیں، ابھی تک عباس موجود ہے۔ حسین جب اکبر کا لاشا لا چکے، مکمل شہادت نہیں پڑھی، بس 3 سے 4 جملے مسائل کے میں نے پڑھنے ہیں۔ جب تمام اصحاب کے لاشیں آ چکے، اپنوں کی باری آئی، اکبر کے سینے میں برچھی لگ چکی، قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا، جب کوئی نہ بچانا تو عباس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ لگ کر کہا مولا کیا مجھے اجازت ہے میدان میں جانے کی؟ حسین نے کہا عباس انت صاحب لوائی، تو میرے لشکر کا سردار ہے۔ عباس نے کہا وہ کدھر ہے لشکر جس کا عباس سالار ہے؟ بڑی مشکل سے اجازت ملتی ہے۔ یہ واحد شہید کربلا کا جس کی لاش پہ جاتے ہوئے میرے مولا 5 دفعہ زمین پر بیٹھے بھی ہیں اور 5 دفعہ اٹھے بھی ہیں۔ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں 57 برس کا بوڑھا ہے حسین، اکبر کی موت کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، قاسم کے ٹکڑوں کو بڑی مشکل سے اٹھا کے لایا ہے حسین، بوڑھے کو پیاس بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، سب سے تمام لوگوں کے لاشوں کو لا چکا ہے، اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا خاک کربلا پر بیٹھنا بھی اور اٹھنا بھی۔ یہ وہی شہید ہے جس کی لاش پہ جاتے ہوئے میرے مولا 5 دفعہ اٹھے بھی ہے، 5 دفعہ بیٹھے بھی ہے۔ سب سے پہلی دفعہ جب حسین خاک کربلا پہ اٹھے، عباس کے دائیں بازو کو اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا اور چلتے ہیں، پھر خاک کربلا پہ بیٹھ جاتے ہیں، میرے مولا کے بائیں بازو کو اٹھاتے ہیں، پھر تھوڑا سا چلتے ہیں، پھر خاک کربلا پہ بیٹھ جاتے ہیں، زخمی علم کو اٹھاتے ہیں، پھر تھوڑا سا چلتے ہیں، چلنے کے بعد خاک کربلا پہ بیٹھ جاتے ہیں، سکینہ کی آس کو اٹھاتے ہیں، زخمی مشکیزے کو اٹھاتے ہیں، اور مشکیزے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں عباس اس میں لگے ہوئے تیروں کی تعداد بتا رہی ہے، تو نے بڑی کوشش کی تھی سکینہ تک ایک قطرہ پانی کا پہنچ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج کا دن بھی عاشورہ سے کم نہیں ہے، اپنی آوازوں کو کھلا چھوڑ دے، اس طرح رونا چاہیے جس طرح اپنوں کو لوگ روتے ہیں۔ 5ویں جگہ پہ تاریخ کہتی ہے میرے مولا حسین بیٹھے نہیں، اپنے آپ کو اٹھا کے کربلا پہ گرا دیتے ہیں، عباس کے دائیں بازو کا بوسہ لے کر کہتے ہیں عباس مجھے دیر ضرور ہو گئی ہے کیونکہ میری کمر ٹوٹ گئی تھی، لیکن ویسے میں تیرے پاس پہنچ چکا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ حسین کی 57 سال کی زندگی میں ایک ہی حسرت تھی، کون سی حسرت؟ کوئی تو موقع آئے گا جب عباس مجھے بھائی کہہ کے بلائے گا۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر حسین نے کہا عباس میری ایک خواہش ہے، اگر اس خواہش کو پورا کر دو تیری مہربانی۔ کہا مولا کون سی خواہش؟ کہا ایک دفعہ زندگی میں مجھے بھیا کہہ کے بلا لو۔ عباس نے بازو تو تھے نہیں عباس کے، عباس نے کہا ہاں میں بلاتا ہوں، لیکن پہلے میری دونوں آنکھوں سے تیروں کو نکالو۔ جب تیروں کو نکالا اور خون کو عباس نے زخمی عبا کے ساتھ صاف کیا، عباس نے حسین کی طرف دیکھ کر کہا بھیا 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 میرا آخری سلام ہو، آخری سلام کا نام
اور زینب عالیہ کی آواز ہے عباس تو نے حسین کو بھائی کہہ دیا اگر ہو سکے مجھے بھی ایک دفعہ بہن کہہ دو اور میں شام کے بازاروں میں اور دلاسا رہے گا عباس نے مجھے بہن کہا تھا اجرکم اللہ حسین نے کہا عباس تیری بھی کوئی حسرت ہے کہا مولا میری دو حسرتیں ہیں پہلی میری یہ حسرت ہے کہ آپ نے میرے جنازے کو خیام کی طرف نہیں لے کر جانا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں دوسری میری حسرت یہ ہے آپ جانتے آپ نے مجھے کیوں آپ کے بابا نے میری اماں سے کیوں شادی کی تھی تاکہ ایک وفادار بیٹا پیدا ہو جو ساری زندگی تیری اطاعت کرتا رہے تیری خدمت کرتا رہے مولا مجھے بتلائیے کیا میں نے حق کے خدمت ادا کیا یا نہیں کہ عباس جس طرح تو نے حق کے خدمت ادا کیا ہے آدم سے لے کر مصطفیٰ تک کسی نبی کے صحابی نے ادا نہیں کیا کہا مولا پھر میری ایک حسرت ہے یہ جو میں نے حق کے خدمت ادا کیا ہے مجھے اس کی سند چاہیے کہا کون سی سند چاہیے کہا مولا اپنے دائیں پاؤں کو نالین کے ساتھ میرے دائیں رخسار پہ رکھ دیجئے اور تاکہ جب معاشر آئے گی ہم تیری اماں کے سامنے اپنا رخسار دکھا سکو اور سیدہ میں نے وفا کی ہے عجب نہیں میں تیرے کربلا سے ایک ڈوبتی ہوئی آواز ابری اور کہا ابا اور میرا تجھ پہ سلام اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اور شاہ آف حافظ آباد اور ان کے بعد علامہ سید انوار حسین شمسی صاحب اور حرف آخر ذاکر مشکور عارف وہ شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام سید الشہداء برآمد کروائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں انسان جو بھی جاندار سوار ہو گیا تھا اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کا جو در پکڑ لے گا جو ان کی پیروی کر لے گا وہ یقیناً نجات حاصل کر لے گا ویسے تو 12 امام 14 معصومین علیہ السلام سارے ہی نجات کی کشتی ہیں لیکن جو امام حسین علیہ السلام کا سفینہ ہے یہ سب سے تیز ہے یہ سب سے تیز خدا تک لے جاتا ہے یہ سب سے تیز جنت میں لے جاتا ہے اب میں گزارش کروں گا چند منٹ کے لیے ذاکر گوہر شاہ آف حافظ آباد بر محمد و اہل بیت محمد صلوات رب ظلمت ڈاڈی بس اتنا کرام کمائی غم بھائے بیاد اجڑن دا ساڈی کو
دے صدقے بھائی کوشش کرائے آج دے دین دا صدقہ میں دعا پہ دینا ایک کہاں جا جاوی تیرے تے او مخدومہ راضی ہو جاوی جیڑی رات یہ انتظار چاہی بیٹھی تو پہلی محرم تو لا کے پوری پائی بیٹھا ہے تیرے حق اچ ماما دھیاں دو